چشم بیدار جگا دے میرے باں میری کا نصیب جو رضا تیری رضا رب کی امید میں اس تصور سے ہو جائے کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں
اتنا دے گا محبوب، اتنا دے گا کہ پورا بھی ہو جائے گا، پورا بھی ہو جائے گا۔ پتھر بانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، پتھر بانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی اور در بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت، نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت تو جو صحرا میں قدم رکھ کے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے ساتھ چلے، پہلی کو پکڑ شجر سا، جو چاہے جو سبھی ہم میرے خوشیوں میں ڈھلے، جو چاہے چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھ کر بولے جمال شگے شالا، کہ تیرے قلب کو
ہماری جان تک بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری جان کے کعبہ ہے کعبے کے بھی کعبہ ہے کعبے کو غلاف ہے تو حضور کا دامن ہمارا حضور کا دامن ہے نا وہ غلاف ہے اور قیامت کے دن میں غلاف گناہگاروں کو ایسے دے دے کعبہ جان کمیلے حشر مجھ کو ملا ساتھ ماں باپ بھی ہوں احباب بھی ہوں اور اخلاق اس عنایت پہ اٹھے شور یہی ساری حالتیں پوری ہو جائیں تو کرب اپنے رضا کی ذرا تقلید بکری کیسے پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ کہ تیری تو سر بھلا کیا وہ ہے
قسم کھا لے تب میں کھاتا ہوں رب کہتا تجھے میری قسم پی لے اب میں پیتا ہوں ہے قسمیں دے اس پاک کی شان میں میرے آقا کہتے ہیں کیوں نہ قاسم کہ تو ابن ابی القاسم امام کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم قادر ہو کہ مختار ہے بابا قادر ہو کہ مختار جس باغ کے پھول ہیں اس کے ذرا دیکھو دن بارش کس کی نبوی علوی فصل علی کی ہے بارش نبی کی ہے بطولی گلشن نبوی علوی فصل بطولی حسن پھول حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تصوف کی اصلاح شکر کیسی کیسے ہوتی ہے بندہ وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے بات ایسی کر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات جو ہے نا وہ شکر میں کی گئی تو غوث پاک کے ارشادات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں تیار رہتا ہے کہ کوئی شکر میں گئے کیا کہیں گے کوئی ایسی بات کر کے یہ شکر میں کر گئے تو امام کہتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے شکر کے جوش میں جو ہے جو تجھے کیا جانے خضر کے جوش سے پوچھے کوئی رتبہ
سبحان اللہ گردنیں جھک گئی سبحان اللہ دل بچھ گئے دل سر لوٹ گئے غوث اعظم نے منبر پہ یہ اعلان فرمایا قدمی هذه على رقبة كل ولي الله کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اعلان کیا تھا؟ گردن کا۔ غوث اعظم کے منبر کے بالکل قریب غالبا حضرت علی بن ہیدی رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا، کہا حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں سر پر بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے جلدی کر دی کسی نے، تجھ سے پہلے بھی جلدی کر دی کسی نے، خراسان کی وادی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جلدی کر دی اور اس نے یہ کہا بل علی عینی بل علی رأسی وعینی کہ حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں، میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ بات ابھی سنو آگے اللہ یہ تو قدم کی بات، ابھی قدم کی بات، ابھی کشف ساق نہیں ہوا۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کی، عربی میں ساق کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ساق عرش۔ ابھی قدم کی بات ہوئی، ابھی کشف ساق تو ہوا ہی نہیں۔ اور قدم میں یہ آگے ہے کہ گردنیں جھک گئی دل بچھ گئے اور سر لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا۔ ظاہری اعلیٰ حضرت کا بغداد شریف کا سفر ثابت نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کریم بغداد شریف اپنے ظاہری دور میں گئے ہیں، لیکن محبت کیسی ہے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ملنے کے لیے کوئی صاحب منصب آتا نا، ملنے کے لیے کوئی پہنچا بچا تو غوث پاک اپنے حجرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولتے اور باہر ہاتھ دے دیتے، وہ 10 پوچھ نکل کے نکل جاتے۔ کوئی دنیا دار آتا نا غوث پاک اس کو بٹھاتے، اس سے باتیں کرتے، سبحانہ اللہ، اس کو بڑا وقت دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ دنیا دار کو اتنا وقت نہیں، اتنے منصب والے آتے ہیں ان کو کوئی وقت نہیں؟ کہا یہ دنیا دار ہے، ان کو وقت نہ تو بدل ہو جائے گی، لیکن وہ ہے نا وہ کہیں بھی رہے میں میرے پاس۔ اگر کوئی غوث پاک کی جانیوں سے لپٹ جانے جاتا اور اگر شریف میں محبت نہیں نا تو دور ہے، یہ بات وہ دور ہے۔ اور جس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہے وہ کہیں بھی رہے، غوث پاک کے پاس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے کہ میری نسبت کی قسم کھائے سگارے پتہ، میری نسبت کی قسم کھائے سگارے پتہ،
خطاب ہوتے ہیں. حضور خبر لیجئے. مجھ کو رسوا اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہو رہی نا وہ رضا بندے رسوا جس کی یہ 4 شرائط پائی جائیں تو اس سے بیعت جائز ہے. اس میں سے ایک بھی شرط نہ پائی تو بیعت ہی جائز ہے. بیعت ہوگی ہی نہیں. وہ 4 شرائط کا جامع ہونا چاہیے. ایک تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان. نمبر 2 اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ متصل ہو. جو شجرہ ہے نا طریقت کا جو خلافت کا فلاں فلاں سے فلاں کو فلاں میں فلاں کو فلاں میں اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک لڑی ہوتی ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی کٹنا وہ چھڑا ہوا. 2 تیسری عالم ہو اور ایسا عالم ہو کہ اپنے مسائل جو ہے وہ کتابوں سے ڈھونڈ سکے. اتنا اس کو ایمان سے یعنی کہ عقائد کا بھی علم ہو اس کو اور سب پتا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسی کے معلم نہ ہو, یعنی کہ کھلے عام گناہ کرنے والا. اب داڑھی کٹوانا یا ایک مشت کم کروانا یہ بھی حرام ہے. تو یہ جو کھلے عام کرتے ہیں یہ بھی فسق ہے. تو جو 4 شرائط کا جامع ہو تو پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو. پھر یہ نہ دیکھو کہ میرا پیر کامل ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کامل نہ ہو, کوئی بات نہیں, اس کا پیر کامل ہوگا. اگر وہ بھی نہیں آتا تو اس کا پیر ہوگا, اور یہ بھی نہیں تو اس کا پیر ہوگا, اور یہ بھی نہ ہو تو غوث پاک تو ہے نا یار. تو وہیں سے آ رہا ہے. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہے رضا یوں رضا یوں تو نہیں